دعوت کے اوپر آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے اور ایک نوبل کاز کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے، اپنا مفید مشورہ دیں گے. جیسا کہ ملک صاحب نے یہ اپنی تقریر میں پہلے بھی پچھلی دفعہ کے اجلاس میں بھی یہی بات کہی اور اب بھی کہ ہم آپ سے معاملت چاہیں گے ایک اس نیک ارادے میں، تاکہ اس ارادے کو عملی جو ہے نا جمع بنایا جائے. ہم 3 سال سے اسی موضوع کے اوپر کام کر رہے ہیں. جیسا کمانڈر محمود صاحب نے فرمایا، یہ ہمارے ٹیم کے کیپٹن اور ملک اظہر صاحب جو ہے نا وہ ہمارے اس چیز کے ترجمان ہیں، اور 3 سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ نفاذ اسلام کس طرح اس پاکستان میں ممکن ہے. اور یہ وہی جذبہ ہے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ ہمارا اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ وہ ہمیں ایسا خطہ جو ہے نا وہ آزاد دے دے جہاں ہم اپنی تعلیمات اسلام کے مطابق آزادی سے جو ہے وہ اپنا معاشرہ قائم کرے، اور پھر یہی جو ہے نا چیز ایک اسلامی ماڈل سلطنت کے طور پہ ہم ایکسپورٹ کریں. تو میں زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پہ میں بات کروں گا، ایک ایک جملے میں سوچ لیجئے گا. اگر اس کے اوپر مزید کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو میں ادھر ہوں، آپ بات کیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ سے آپ کی بات بھی سنوں گا اور کوشش کروں گا بساط پر کہ آپ کو مطمئن بھی کر سکوں. ملک صاحب نے بڑی بلیغ اور واضح بات کہی، باتیں دین اسلام کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کہی، اس کے بارے میں کسی کی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، اس میں ابہام کوئی نہیں ہے اور اس میں سوال بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بات ہی انہوں نے بڑی واضح، جامع اور مستند کی ہے، اس میں کوئی بات نہیں. اب ہمیں اس محفل میں اپنے آپ کو شرکائے محفل کے سامنے زیادہ علمدار ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ جو ہمارا مطمع نظر ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی سلطنت میں نفاذ اسلام چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ سیرت رسول اللہ، شریعت رسول اللہ، توحید و رسالت کی اتباع کے عین مطابق ہو جائے. ہماری یہ خواہش ہے. اس سلسلے میں آپ اپنے تجربے، اپنے علم، اپنے مشاہدے کے اعتبار سے آپ ہمیں رائے دیں، ہم آگے بڑھیں، اور جہاں ضرورت ہوگی ہم آپ کو امیر جو ہے نا منتخب کریں گے کہ آپ اس معاملے کے اوپر ہماری رہنمائی کریں. اب میں دوسری بات کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت باتیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خوبصورت باتوں میں گو کہ یہ میرا ایمان ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، لیکن ہیرا پھول کی پتیاں اسی ہیرو کو جو ہے نا کاٹتی ہیں جو سماعت کی جو ہے وہ وصف رکھتا ہو اور سننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی جرت رکھتا ہو. ہر ہیرو کو یہ پتیاں جو ہے نا یہ نہیں کاٹ سکتی. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا اسی لیے دین ہے کہ دنیا میں بہترین جو زندگی کا جو اسلوب ہے وہ وہی ہے جو دین اسلام نے جو ہے نا ہمارے لیے مختص کیا. اب اس میں ہم پخ لگانا شروع کر دیں تو وہ ہم ناکامی کی طرف تو جا سکتے ہیں، کامیاب نہیں ہوں. معاشرے کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ وقت کے یا معاشرت کے دھارے میں بہہ رہی ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا جو ہے نا وہ نظریہ ہوتا ہے اور وہ پھر لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو اپیل کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں، اس کو امیر بھی تسلیم کرتے ہیں. اکثریت جو ہے نا وہ دھارے میں جو ہے نا وہ بہنے والی ہوتی ہے. اب ہم بھی اسی معاشرے کے حصہ ہیں. ہمارے دوستوں نے مل کر کے آج سے 2-3 سال پہلے ایک جگہ بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا، آؤ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نفاذ اسلام جو ہے نا وہ اس سلطنت میں کریں. تو ہم چل پڑے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا وہ ہمت بھی دی،
ہماری اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی ہے اور انشاءاللہ چلیں گے بھی. واقف حکمت دین نے بتا رکھا ہے کہ مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ ہم شعر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کی زندہ مثال ہم نے دیکھی. ملا عمر نے جس دن افغانستان میں اس سلسلے کا آغاز کیا تھا اس وقت اس کی مسجد میں صرف 9 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. کچی مسجد میں 9 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں خواتین کے بچوں نے فلاں زیادتی کی ہے اور خاندان کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ تشدد کیا ہے، اس وقت تو مسجد میں بلی کو ہٹانے کے لیے بھی چھوٹی سی اس کے بعد سوٹی نہیں تھی. شاگردوں کو کہا لاؤ ڈنڈا سوٹا اور ہم ان کے جا کر کے احتساب کرتے ہیں. وہ کیلا اٹھا تھا اور چند ہفتوں میں پھر اس افغانستان پہ ملا عمر چھا گیا. یہ ہے مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہم صرف شعر پڑھ کر کے یہ باتیں اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ خوش ہو جائے تو خوش بیانی تو ٹھیک ہے لیکن خوش عملی چاہیے ہوگی. ہمیں خوش عملی چاہیے ہوگی جس کے لیے ہم نے آپ کو دعوت دی ہے. ہم اپنی بساط کے مطابق سفر کے اوپر روانہ ہیں. ہمیں آپ کی مرامت چاہیے ہوگی اور انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مدد کرے گا. اور پھر دیکھا آپ نے کہ وہی ملا عمر جو بے قانون جو افغانستان تھا اس نے 1994 سے لے کر کے جو ہے نا وہ میرے خیال میں 2006 تک جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا حکومت کی. اور میں نے وہ جگہ دیکھی حد نظر تک چمن کے بعد جو ہے نا وہاں حد نظر تک وہ گاڑیاں تھیں لیکن گارڈ 4 ہوتے تھے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ گاڑی وہاں سے نکال لیتا. یہ تھا وہ انصاف کا جو ہے نا وہ نظام اور دین اسلام کے اوپر اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہوتا. اس سے بعد اسلامی نکات کی بات ہوں گے. یہ انفرادی حیثیت سے جیسا ملک صاحب نے بھی ذکر کیا، انصر گیلانی صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی جب ہم دوسرے لوگوں سے معاملت مانگیں گے تو دین اسلام کے نام پر تنظیمیں کام کرنے والی کتنے لوگ ہیں وہ اپنے مسند ارشاد سے دستکش ہو کر کے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. کیا ایسا ہوگا؟ نہیں. یہ ہے وہ ان کی انفرادیت جس کے اوپر ہمیں انہیں قائل کرنا ہے کہ بھائی اگر تم نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے اتنے سالوں سے ہمارے ملک میں نفاذ اسلام نہیں ہوا تو اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم اس راستے پہ نہیں ہیں جو راستہ نفاذ اسلام کی طرف جاتا ہے، کامیابی کی طرف جاتا ہے. اور اگر ہم غلط ہیں تو ہماری اصلاح کرو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ اپنی اصلاح کرو. تو یہ بہت سارے ایسا ہوگا، بڑا مشکل ہے. مسند ارشاد سے دستکش ہونا بڑی مشکل بات ہے اور یہ ہم نے تجربہ کیا پچھلے 3 سالوں میں اور آئندہ بھی شاید ایسا ہمیں جو ہے نا وہ مشکل وقت دیکھنا پڑے. اسلام اس لیے نہیں آیا کہ ہم نے جو ہے نا کوئی احکامات الہیہ نافذ کیے ہیں اور ہماری کہیں کمی ہے. نہیں، میں اپنی ذات میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ انگریزوں کے تسلط اور جابرانہ تسلط سے اور ان کی محکومی سے ہمیں اللہ پاک آزادی دے دے تو ہم ایک آزاد ملک میں، آزاد خطے میں اسلام کا نفاذ کر کے اسلامی شریعت نافذ کریں گے، اسلامی جو ہے وہ زندگی کا اصول جو ہے نا نافذ کریں گے. کیونکہ ہم نے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. کوئی ایسا پہلو نہیں ہے معاشرے کی زندگی کا، انفرادی زندگی کا جس کے اوپر اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا، ہمارے پاس نہیں. تو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں چونکہ جیسا ملک صاحب نے بتایا آپ کے بھی تجربے ہے، کوئی آپ پاکستان کا معاشرہ کوئی ادارہ بتا دے جو اپنے آپ کو یہ کلیم کرے کہ ہمارا جو ہے نا وہ نظام دین اسلام کے احکامات کے تابع ہے اور ہمارے اپنے اخلاقی اصولوں کے تابع ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا اکیڈمی میں ہولی کھیلی گئی، اکیڈمی میں لاہور اکیڈمی میں ہولی کھیلی گئی
اور اتفاق سے اس کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے ان کا نام بھی اتنی خوبصورت نسبت سے رکھا ہوا تھا، سعد رسول ان کا نام تھا، اور وہ بھی جو ہے نا وہ ہولی کھیل رہے تھے، جوان لڑکیاں، جوان آفیسر، اور ہولی کھیل رہے تھے۔ اسی طرح یونیورسٹی کراچی میں بھی ایسا ہوا۔ تو اس میں اعتراض یہ نہیں ہے ہولی کیوں منائی گئی، اعتراض یہ ہے ہولی ان لوگوں نے کیوں منائی۔ ان کو آزادی ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی مذہبی رسومات کرے، پاکستان میں آزادی ہے ہر اقلیت کو، لیکن جب ہم اپنا دین، اپنا مذہب، اپنی تعلیم، اپنے احکامات، اپنی معرفت، اپنی جو ہے نا ساری تعلیمات کو چھوڑ کر کے ہم دوسروں کی طرف چلے جائیں گے تو پھر ہمارا عاشر وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری رہنمائی فرمائے تاکہ ہم جو ہے نا اس کا دین نافذ کر سکیں۔ میں اس کے حوالے سے ہی جو ہے نا یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ انقلاب دو طرح سے آتے ہیں۔ ایک انقلاب ہوتا ہے جو کوششوں سے ہوتا ہے، جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی میں زندہ مثال دیتا ہوں دور جدید کی۔ زار روس سے پہلے سارا نظام جو ہے نا مغرب کی عیسائیت کی جو ہے نا وہ تبلیغ میں اور اتباع میں زندگی گزار رہا تھا روس۔ ایک ہی بندہ اٹھا، کارل مارکس، اس نے نظریاتی طور پہ اشتراکیت جو ہے نا نیم البدل عیسائیت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور آپ کو پتا پھر وہ دنیا پہ کس طرح جو ہے نا کن کن ملکوں میں چھاپا، کیونکہ وہ مغربی جو نظام معیشت ہے وہ کیپٹلزم پر ہے اور اس نے اشتراکیت دی۔ تو ہمارا بھی انقلاب اسی طرح کا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے مذاہب کے یا ان کی معیشت کو یا معاشرت کو، ان کی ثقافت کے اوپر ہم اسلامی ثقافت جو ہے نا ان کے سامنے کھڑی کریں گے، اور ہر حال میں وہ رویہ اپنانا ہوگا جو خالد ابن خلدون نے کہا ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تو ہر وقت عصبیت میں رہتا ہے، وہ کام کرتا ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ دشمنی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ دشمنی حق و باطل کی دشمنی ہے، میری آپ کی ذاتی نہیں۔ تو اس طرح ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ تو جو ہے یہ نظریاتی جو تو انقلاب جو جس کو کہتے ہیں اتفاقی جو آتی ہے تبدیلی، وہ میں نے ملا عمر کی بتا دی کہ اس وقت اس کا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں اس افغانستان میں جو ہے نا وہ دین اسلام نافذ کر دوں گا، اسلامی قانون نافذ کر دوں گا۔ اتفاق ہوا، اس نے ارادہ باندھا، چونکہ وہ حق میں تھا، اللہ نے مدد کی اور اللہ نے اس کو کامیاب کیا۔ اب جو ہے نا یہ آخری بات جو میں اپنے دوستوں سے، آپ مہمانوں سے اور معمد کاروں سے، سہولت کاروں سے گزارش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کا، اسلامی تعلیمات کے لیے، اسلامی تبدیلیوں کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلامی حیات اسلامی کو اپنانے کے لیے، حیات اسلامی کی خوبصورتی بتانے کے لیے اب ہمیں کوئی نیا نعرہ جو ہے نا وہ دینا ہوگا۔ ہمیں صرف اللہ سے ڈرا ڈرا کر کے تو لوگوں کو جو ہے نا وہ ہم دین اسلام نافذ نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی نیا نعرہ دینا پڑے گا، کیونکہ معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نعروں سے متاثر ہوتے ہیں، لیڈرشپ سے۔ جس طرح بھٹو صاحب نے جو ہے نا روٹی کپڑا میدان کا نعرہ لگا دیا، لوگ ان کے پیچھے لگ گئے۔ آج ہمارے عمران صاحب نے جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ جی ہم کوئی ایبسلیوٹلی ناٹ کر کے ہم کو غلام نہیں ہے، ہم تو آزاد ہیں، یہ وہ۔ آج پوری دنیا کیا چھوٹے کیا بڑے کیا سارے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ میں عمران صاحب کی جو ہے نا وہ سپورٹ میں بات نہیں کر رہا، میں اس کے نظریے کی بات کر رہا ہوں اور معاشرے کے عام لوگوں کے رویے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں دین اسلام میں اپنے اس چھوٹے چھوٹے جو ہم نے گروندے بنا رکھے ہیں نا، گروندے، گھونسلے نہیں، گروندے، ان سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب نیک ارادہ کر کے اس سفر میں نکلنے والوں کی حفاظت بھی فرمائے، اور ہمارا حامی و ناصر بھی۔ اللہ اکبر۔